بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث، جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کا ولاغ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 108 تا 110 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ سے کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ تفسیر سماعت فرمائیے۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اصل میں لفظ ہمس استعمال ہوا ہے، جو قدموں کی آہٹ، چپکے چپکے بولنے کی آواز، اونٹ کے چلنے کی آواز اور ایسی ہی ہلکی آوازوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی آواز بجز چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ اور چپکے چپکے بات کرنے والوں کی خسر پھسر کے نہیں سنی جائے گی۔ ایک پرہیبت سما بندھا ہوا ہوگا۔ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا، اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو متن میں کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کے حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔ الفاظ ایسے جامع ہیں جو دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرت نہ ہوگی کجا کہ کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفارش وہی کر سکے گا جس سے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے۔
یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتائی گئی ہیں۔ ایک طرف بتایا گیا فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے، سورہ بقرہ آیت 255۔ اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ دن جب کہ روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے، سورہ النبا آیت 38۔ دوسری طرف ارشاد ہوا ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، سورہ انبیاء آیت 28۔ اور کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے، اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش سننا چاہے اور پسند کرے، سورہ النجم آیت 26۔ اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے۔ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا بھی علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے، نیک ہے تو کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف، اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ہر ایک جس کے حق میں جو سفارش چاہے کر دے۔ ایک معمولی افسر اپنے ذرہ سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا عزیز کی سفارش سننے لگے تو 4 دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ پھر بلا زمین و آسمان کے فرما روا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہو، اور ہر بزرگ جا کر جس کو چاہیں گے بخشوا لائیں گے۔ طرح لیکن ان میں سے کسی بزرگ کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ داری رکھتا ہے، اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصوروار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا کام چور، نافرض شناس، رشوت خور اور خلق خدا کو تنگ کرنے والا ہے، میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہوں، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرمائیں۔ اسی چھوٹی سی مثال پر قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں شفاعت کے متعلق جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور مبنی برحق ہے، بر انصاف ہے۔ خدا کے ہاں شفاعت کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ نیک بندے جو دنیا میں خالق خدا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے، انہیں آخرت میں بھی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔
پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی برحق ہو، جیسا کہ وقال صوابً، اور بات ٹھیک کہے۔ کا ارشاد ربانی صاف بتا رہا ہے بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اس کو تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کے رہوں گا، یعنی ضرور تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2463۔ فوائد میں لکھا ہے کہ اس حکم اور تاکید کی اہمیت ان آبادیوں اور بستیوں کے سامنے آتی ہے جو جھونپڑیوں اور خیموں پر مشتمل ہوں، یا ایسے علاقوں میں جہاں اب بھی دو پڑوسیوں کے درمیان پختہ دیوار ایک ہی ہوتی ہے۔ بڑے شہروں کی طرح اپنی اپنی الگ الگ دیوار نہیں ہوتی۔ تاہم اس سے یہ اصول ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے معاملے میں انسان کو بدمزاج اور بد معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کیل کا ٹھونکنا یا ایک لکڑی کا گاڑنا بھی اسے ناگوار ہو، بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ صرف ٹھک ٹھک کی آواز ہی سے وہ مشتعل اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس پڑوسیوں کے ساتھ باہم ہمدردی اور تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مسلمان تو کل ایک جسم کی طرح ہیں، کل کے کل ایک جسم کی طرح ہیں۔ مسلمان تو کل کے کل ایک جسم کی طرح ہیں، چاہے جائے کہ دو پڑوسی بھی آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو نہ ہوں۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا علاج القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 108 تا 110 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی طرح اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔
اللہ حافظ.